اب آپ تھوڑا سا ذہن بنا کے رکھیں کہ وہ مرزا صاحب جو لوگوں کو بابی ہونے کا تانا دیتے ہیں اور خود کو کتابی کہتے ہیں بڑے فخر سے، اب موصوف نے بڑا اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے بخاری شریف کی ایک حدیث بیان کی ہے جو کہ اس کے بالکل اس کے موقف کی تائید نہیں کرتی۔ مرزا صاحب کے اپنے ہی زبان سے یہ حدیث شریف سنی ہے بخاری شریف کی، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ سنیے مرزا صاحب سے، اور اس انداز سے سنیے، آپ نے اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ یہ مرزا جیلمی صاحب کڈی چلاکی نال بابیاں پیچھے لوگ دے محسوس بھی نہیں ہون دیتے تو بیٹھے بھی کسی بابے دے پیچھے ہی ہوندے، تو ذرا غور نہ سنیو، سنیں یہ حدیث۔ تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں۔ اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، لہذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی، تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا، تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراویح والا کھول رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں 6 حدیثیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2008 سے لے کے 2013 تک۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اما جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی تھی، رات کی نماز رمضان میں، کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکولر حکم ہے عبادت کرنے کا، رات کو جاگنے کا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیٹیگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اور یہ امام بخاری قیام رمضان یعنی تراویح والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، تہجد میں بھی لے کے آئے اسی حدیث کو، تاکہ پتہ چلے تہجد، قیام اللیل، تراویح، وتر یہ ایک ہی نماز کے نام۔ سن لیا آپ نے، اس جگہ مرزا صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے، یعنی چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان۔ جس طرح یہ مرزا صاحب نے کہا رمضان ہو یا غیر رمضان، اس کو سن لیں، رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اب پھر نا جب اس کے زبان سے یہ حدیث سن لی اور یہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دی، تو اس سے پوچھئے گا کہ مرزا صاحب وہ کون سی تراویح ہے جو غیر رمضان میں ہوتی ہے؟ یہ اس نماز کا ذکر ہو رہا ہے جناب پاجی، اس نماز کا ذکر ہو رہا جڑی رمضان دے وچ بھی پڑھی جاندی ہے تے رمضان تو علاوہ بھی پڑھی جاندی ہے۔ تسی جنگل دے ہو بادشاہ نہیں اگے پاؤں انڈے دیو پاؤں بچے دیو، یہ حدیث شریف آ اینو تسی کسے قاعدے قانون دے مطابق ہی بیان کرنا ہے۔ حدیث شریف وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس جگہ مرزا صاحب کس بابے کے پیچھے چھپے، تو میں بتاتا ہوں مرزا صاحب نے اس جگہ یہ جو بیان کیا نا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جی تہجد کے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں، جی قیام رمضان کے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں۔ تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں۔ اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، لہذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی، تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا، تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراویح والا کھول رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں 6 حدیثیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2008 سے لے کے 2013 تک۔ اللہ دیا بندیا، تو امام بخاری نے حجت مان لیا، ساری زندگی تمہاری اس بات میں گزر گئی کہ ہم بابوں کو نہیں مانتے، اس جگہ تم بابوں کو کیوں مان رہے ہو؟ ساری زندگی تمہارا یہ پراپیگنڈا رہا جی ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں، تو جناب صرف حدیث کو مانو، چیپٹرز کو کیوں مانتے ہو؟ چیپٹر کس نے باندھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیپٹر باندھا،
کسی صحابی نے یہ چیپٹر باندھا ہے, کسی تابعی نے یہ چیپٹر باندھا ہے, یہ ایک بابے نے باندھا ہے جس کا نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہے. ساری زندگی آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے اور آج بھی بناتے ہو کہ جی میں بابی نہیں, مینوں لگدا ہے کہ تو مینوں کہنا تو نہیں چاہیے, تو پورا پاپی ہاں, بابی نہیں تو پورا پاپی ہاں. لوگوں کو تم نے بیوقوف بنایا ہوا کہ میں بابی نہیں ہوں, اور خود جب مصیبت میں پھنستے ہو, خود جب تمہاری یہ جان یہ گلا شکنجے میں پھنس جاتا ہے, پھر کہتے ہو کہ یہ اس لیے تراویح کے بارے میں ہے کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسے رمضان شریف میں قیام رمضان کے چیپٹر میں بیان کر دیا. اس جگہ آپ نے کیسے بابی ہو گئے, اس جگہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیسے حجت ہو گئے؟ جب تک تم یہ نہیں مانتے کہ تم بابی ہو اور پکے بابی ہو, اور بابی سے بھی اگلا جو ہے نا تمہارا جو کہتے ہیں کہ سپرلیٹو ڈگری, تم پاپی ہو, اس قدر پاپی ہو کہ مانتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. سیدھے طریقے سے مان جاؤ کہ تم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پیچھے چھپ کر 11 رکعت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو, یا تو سیدھی ایک حدیث بخاری مسلم کی سنا دو, ایک حدیث بخاری مسلم کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہو کہ تراویح کی رکعت 11 ہے. قیامت آ سکتی ہے مرزا صاحب اس بابے دے پیچھے جنہوں امام بخاری کا آخ دیا, یہ پیچھے لکے بغیر تیرے کو 11 رکعتاں ثابت نہیں کر ہونیاں. ساری زندگی تم نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ بابوں کی نہ مانو, بابوں کی نہ مانو, بالآخر اگر جان چھوٹی ہے تو جناب کی ایک بابے کے پیچھے چھٹی ہے. ایک بابے کا دامن پکڑ کے تمہیں یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو 11 رکعت ہیں یہ تراویح کے بارے میں ہیں, کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسے اس چیپٹر میں بیان کیا ہے. ایک بار نا دوبارہ پھر مرزا صاحب کو یہ بات سن لیجئے تاکہ آپ کو پکا یقین ہو جائے کہ بابی سے بھی اگلی سٹیج پاپی والی پہ پہنچا ہوا ہے. تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں. اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں, لہذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی, تراویح الگ تھی, قیام اللیل الگ تھا, تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراویح والا کھول رہا ہوں. صحیح بخاری میں 6 حدیثیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2008 سے لے کے 2013 تک. اب آپ نے بخاری شریف کی حدیث سنی اور مرزا صاحب کی زبانی بھی سنی, اور مرزا صاحب کو بابا جی کے پیچھے یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چھپ کے 11 ثابت کرنا دیکھ لیا کہ مرزا صاحب کس طرح ایک امام, ایک محدث بالفاظ دیگر با اصطلاح مرزا صاحب ایک بابے کو پیچھے سے پکڑ کر ان کا دامن پکڑ کر موصوف نے 11 رکعت ثابت کرنے کی کوشش کی, لیکن ادھر بھی ناکامی ہوئی.